بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، میں ابھی کمنٹس پڑھ رہا تھا آپ سب کے، تو اس میں سے نا ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ یہ تھا کہ فیس ریفنڈ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا سرگودا یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ساتھ ہی کسی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور آپ کو کلاسز لیتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے، تو کیا آپ اگر سرگودا یونیورسٹی چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، یا ویسے کسی دوسری یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا، آپ سرگودا یونیورسٹی چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، آپ کو ماحول پسند نہیں آتا، یا آپ ویسے کسی آپ کو دور پڑ جاتی ہے، آپ چھوڑنا چاہتے ہو، تو کیا یونیورسٹی ہماری فیس واپس کر دیتی ہے یا نہیں کر دیتی؟ ایک کویسچن آپ کا یہ تھا۔ دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہم جا سکتے ہیں ایک ہی فیس کے اوپر؟ مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں میں سے اکثر کو یہ پرابلمز آ رہی ہے کہ میں بی ایس انگلش میں بھی میں نے فار ایگزامپل اپلائی کیا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے بی ایس کیمسٹری میں بھی اپلائی کیا، اب آپ کا بی ایس انگلش میں پہلی لسٹ میں نام آ گیا جبکہ آپ کا بی ایس کیمسٹری میں نام نہیں آیا، تو اب آپ پریشان ہو کہ میں کیا بی ایس انگلش میں چلا جاؤں یا نہیں چلا جاؤں، کیونکہ آپ کو اب ٹینشن ہے کہ بی ایس انگلش میں ابھی اگر نہیں جاتا تو میرا ہو سکتا ہے بی ایس کیمسٹری میں بھی نام نہ آئے۔ تو یہ بھی پرابلم ہے کہ کیا اگر میرا اگین بی ایس کیمسٹری میں کسی میرٹ لسٹ میں نام آ جاتے تو میں بی ایس انگلش چھوڑ کر بی ایس کیمسٹری جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ تو اس کا آنسر بھی انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے آپ نے، اور شیئر بھی کرنا ہے دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو پروسیس ہے کہ فیس ریفنڈ کا کیا طریقہ ہے؟ فیس ریفنڈ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سرگودا یونیورسٹی میں کلاسز لیتے ہوئے کچھ دن گزر جاتے ہیں، لائک 10 دن 12 دن، ان دنوں میں آپ کو یونیورسٹی جو ہے فیس ریفنڈ کر دیتی ہے۔ فیس ریفنڈ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اپلائی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کی فیس ریفنڈ ہوتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یونیورسٹی ساری کی ساری فیس واپس کر دے گی۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے 40,000 روپے ایک سیمسٹر کی فیس اگر پے کی ہے، آپ نے کلاسز لی ہیں 15 دن 20 دن، تو اب جوں آپ کے دن گزرتے جائیں گے آپ کی فیس کم ہوتی جائے گی۔ مطلب کہ اگر آپ 20 دنوں بعد چھوڑ کر جانا چاہیں تو یونیورسٹی میں بھی آپ کو کچھ پیسے واپس کر دے آپ کی فیس کے، لائک چوتھائی حصہ 40,000 میں سے لائک آپ کو 10,000 واپس کر دے اگر آپ اس سیمسٹر کی 10,000 فیس ہے۔ اسی طرح اگر آپ جلدی چھوڑ کے جانا چاہو، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے ادھر بھی اپلائی کیا تھا، آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر رکھا تھا، اب آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں نام آ جاتا ہے اور 10 دنوں کے اندر اندر آ جاتا ہے، آپ کو یہاں پر 10 دن ہو گئے کلاسز لیتے ہوئے، تو آپ اب یہاں سے چھوڑ کر پنجاب یونیورسٹی جانا چاہتے ہو تو یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ یہ اگر تھوڑے دنوں میں آپ کلاسز لو گے تو آپ ان کو کہو گے کہ میں اب یونیورسٹی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں تو کائنڈلی مجھے میری فیس واپس کر دیں، کہ اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے، تو اس کیس کے اندر بھی آپ لوگوں کی فیس واپس ہو جاتی ہے۔ آلموسٹ یونیورسٹی آپ کو پوری فیس آپ کی واپس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کویشچن کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر تھوڑے دنوں میں آپ لوگ آؤ گے اور کلاسز لو گے، اس کے بعد آپ چھوڑ کر جانا چاہو گے، دین یونیورسٹی آپ کو فیس واپس کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ زیادہ دن رہو گے، کیونکہ 1.5 مہینے کے اندر پیپرز آ جاتے ہیں میڈس کے، اب آپ کی 15 سے کلاسز ہیں، آپ کا 1 مہینہ گزرے گا یا 1 مہینہ 10-15 دن گزریں گے، اس کے بعد آپ کے پیپر آ جائیں گے سب کے، جتنے بھی بی ایس پروگرامز والے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پیپرز آ جائیں اور آپ کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں ہو، دین آپ لوگ کہو کہ میری فیس واپس کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ نے اگر کم دن رہے یونیورسٹی میں اور اس کے بعد آپ کو پنجاب یونیورسٹی میں کسی دوسری یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی کی اکثر موسٹلی اب بات ہو رہی ہے، تو ان دنوں میں شاید آپ کی فیس واپس کر دیتے ہیں، وگرنہ ویسے واپس نہیں کرتے۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا کویسچن۔ اب دوسرا کویسچن جو ہے کہ میں نے 2 ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا تھا، بی ایس انگلش میں بھی، فار ایگزامپل بی ایس کیمسٹری میں بھی، اب میرا بی ایس انگلش میں نام آ گیا جبکہ میرا بی ایس کیمسٹری میں ابھی نام نہیں آیا، تو میں اب بی ایس انگلش کی فیس جمع کیا کروا دوں؟ تو اس کا آنسر ہے جی بالکل کروا دیں۔ سرگودا یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل آپ جائیں بی ایس انگلش کی فیس جمع کروا دیں۔ اب آپ کا کویشچن یہ ہے کہ مجھے بی ایس انگلش میں انٹرسٹ نہیں تھا جبکہ میں نے بی ایس انگلش کو سیکنڈ آپشن رکھا تھا، میرا فرسٹ آپشن تھا بی ایس کیمسٹری، اب آپ بی ایس کیمسٹری میں جانا چاہ رہے ہو، تو اب آپ کی پہلی لسٹ میں حالانکہ بی ایس کیمسٹری میں نام بھی نہیں آیا، اب دوسری لسٹ میں اگر آپ کا بی ایس کیمسٹری میں نام آ جاتا ہے تو آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ میں کیا بی ایس
انگلش کی جو پہلی لسٹ میں میرا نام آیا تھا، میں نے فیس جمع کروا دی تھی، کیا میں اس بی ایس انگلش کو چھوڑ کر بی ایس کیمسٹری میں آ سکتا ہوں؟ تو اس کا آنسر بھی ہے جی ہاں بالکل، اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ آپ نے دونوں لسٹیں دکھانی ہوتی ہیں کہ میرا اس لسٹ میں نام آ گیا، میں نے اس دن بی ایس انگلش کی مثال کے طور پر فیس جمع کروائی تھی۔ تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر دوسرے ڈپارٹمنٹ اسی فیس کے اوپر آ سکتے ہو۔ ہاں، اگر آپ بی ایس انگلش کی مثال دیتا ہوں، 40,000 روپے آپ نے ایک سمیسٹر کی فیس پے کی ہے، اس کے بعد بی ایس کیمسٹری کی 50,000 فیس ہے، تو آپ کو 10,000 پھر اوپر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر بی ایس انگلش کی 40,000 فیس تھی تو بی ایس کیمسٹری کی اب مثال دے رہا ہوں 30,000 فیس ہے، تو وہ 10,000 آپ کا بقایا رہے گا یونیورسٹی کے اوپر، اور وہ آپ کی اگلے سمیسٹر میں بی ایس کیمسٹری میں ایڈجسٹ کر دیں گے۔ تو آپ ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر دوسرے ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کر رکھا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اپلائی کر رکھا ہو اس ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف بی ایس انگلش میں ہی اپلائی کیا تھا، اب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ میں بی ایس کیمسٹری میں جانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے بی ایس کیمسٹری میں بھی اپلائی کیا ہوا ہو، آپ نے بی ایس انگلش میں بھی اپلائی کیا ہو، اس کنڈیشن میں آپ کی چینج ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ، ورنہ اگر آپ نے صرف ایک ہی میں اپلائی کیا ہوا ہو، بی ایس کیمسٹری میں یا بی ایس انگلش میں، تو آپ کا پھر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ آپ نہیں جا سکتے، اور اس کے لیے کوئی یعنی کہ یونیورسٹی آپ کو الاؤڈ بھی نہیں کرتی۔ اس کیس میں یونیورسٹی آپ کو الاؤڈ کرتی ہے کہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر دوسرے ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہو اسی فیس کے اوپر، اور یہ بھی الاؤڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کو یونیورسٹی کا ماحول پسند نہیں آتا، آپ کو کسی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک پروسیجر دیا جاتا ہے جس میں آپ کو اپلیکیشن وغیرہ لکھنی پڑتی ہے، دین اس کیس میں آپ کی فیس واپس بھی ہو جاتی ہے، ریٹرن بھی ہو جاتی ہے، اور آپ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلے بھی جاتے ہو، اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کو یا نہیں سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور آپ لوگوں نے میرٹ لسٹیں وغیرہ ساری چیک کر لی ہوں گی۔ اگر کسی کو میرٹ لسٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کائنڈلی کمنٹس کر کے بتا دیں، میں انشاءاللہ جو آپ کے کویسچنز ہیں ان کو میں ریڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی دیکھیں میرٹ کہاں پر جا کے ضرورت ہے، پہلی میرٹ لسٹ تو بہت ہائی میرٹ رہا ہے، ابھی ساری لسٹیں میں دیکھ رہا تھا تو ایک چھوٹے سے چھوٹے یعنی کہ جو فیلڈز ہیں نا، جس کا میرٹ کسی زمانے میں بہت لو ہوا کرتا تھا، اس کا بھی میرٹ بہت زیادہ ہائی چلا گیا ہے۔ لیکن ڈونٹ ویری، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی سوچ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا دوبارہ سب دوستوں سے، میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے، بیل نوٹیفیکیشن پریس کرنا ہے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچتی رہے سکون سے، آرام سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔